بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہم اپنے بدن کا خیال رکھتے ہیں، خوراک کا خیال رکھتے ہیں، اس کی استراحت کا، اس کے آرام کا، اسی طرح روح کو بھی خوراک چاہیے، روح کو بھی آرام چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ جتنی بہتر روح ہوگی اتنا ہی انسان باطن سے خوبصورت ہوگا اور اتنا ہی انسان قیامت میں سفر کو بہتر طے کرے گا۔ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو یقیناً اس کی روح جتنی بہتر ہوتی ہے اتنی ہی وہ اچھی حالت میں دوسرے عالم میں ہوتی ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے، جب وہ آتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، وہ بالکل ایک وائٹ پیپر کی طرح ہوتا ہے، لیکن حالات، واقعات، جس ماحول میں وہ پلتا بڑھتا ہے، وہ چیزیں اس کی شخصیت کو، اس کے عقائد کو، اس کے نظریات کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان اسی ماحول میں پلتا ہے اور بہرحال یا اچھا بنتا ہے یا خدا نخواستہ انسان جو ہے وہ برا بنتا ہے۔ اسی طرح جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو جو اس کے اوپر سٹرکچر ڈیزائن ہو چکا ہوتا ہے، جو اس کی شخصیت بن چکی ہوتی ہے، وہی شخصیت اس کی ایگزٹ لیتی ہے۔ بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ریئل ٹائم ویڈیو ہوتی ہے، ڈیلے بہت لیس ہو گیا ہے، بہت ملی سیکنڈ میں ڈیلے ہو گیا۔ جب آپ کسی سے بھیا لائیو مجلس لوگ سن رہے ہوتے ہیں، جو ہے وہی دوسری طرف جا رہا ہے، ٹائم درمیان میں گیپ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد بھی یہی سچویشن ہے۔ آدمی جب مرتا ہے تو پھر جو جس حالت میں اس کا باطن ہوتا ہے اسی حالت میں وہ دوسرے عالم میں ایگزٹ لے لیتا ہے۔ اب یہ کہ کسی کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ میں کل مروں گا، میں ایک ہفتے کے بعد مروں گا تو میں اپنے آپ کو اچھا کر لوں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جس حالت میں بھی آپ ہیں، اس لیے انسان کو بہت زیادہ اپنے حال پہ، اپنے پریزنٹ سچویشن پہ توجہ دینی چاہیے۔ اب یہ کہ بہرحال دنیا میں سے لوگ چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور انسان کو افسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال انسان کا ریلیشن ہوتا ہے، انسان پیرنٹس ہیں انسان کے، اور کسی کی اولاد بھی دنیا سے چلی جاتی ہے، لیکن بہرحال ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے افسوس ہوتا ہے، اس کو جھٹکا لگتا ہے، اور انسان نیچرل ہے، انسان گریہ کرتا ہے، روتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں وہ سامنے والا جلدی چلا گیا۔ جلدی کیسی کہ مطلب خدا ہم سے زیادہ کم جانتا تھا، خدا نہ خواستہ کہ اس نے اس کو جلدی لے لیا؟ ایسا نہیں ہے، نہ جلدی ہے نہ دیر ہے، وقت معین ہے۔ جو جب گیا ہے وہی اس کا ٹائم تھا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جب بڑا چھوٹا تھا یا ابھی بڑا جوان تھا، ابھی چلا گیا، ابھی اس نے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا کے یہاں وقت معین ہے، خدا بہتر جانتا ہے انسان کو کب، کیونکہ یہ موت کو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کسی اور کو نہیں دیا۔ تو یہ بہرحال یہ کہ انسان جانے کے لیے تیاری اس کی اچھی ہونی چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان آخرت کی معرفت رکھے گا، اور جب تک اسے آخرت کی معرفت نہیں ہوگی، اس کی میں مثال کے تاکہ ہم تھوڑا سا آخرت اور موت کو آسان سمجھے، آیت اللہ حسن زادہ عامری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے ایسٹرولوجسٹ، میتھمیٹیشین، عالم، فقی، عارف گزرے ہیں۔ وہ کسی کو دفنانے گئے قبرستان میں، کوئی عالم دین ہی یقیناً جنازہ تھا، اس کو دفنانے گئے، اور لوگ وہاں بہرحال گریہ کر رہے تھے، ظاہر شخصیت ایسی تھی۔ تو وہاں کھڑے ہوئے انہوں نے خطاب کیا، کہا کہ جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آتا ہے، تو مثال دی انہوں نے کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے ٹوئنز بچے دنیا میں آتے ہیں تو ایک پہلے آتا ہے ایک بعد میں آتا ہے، اور دونوں کو کہتے ہیں تصور کریں کہ وہ رحم مادر میں ہیں۔ اب ایک چلا گیا، ایک ابھی پیچھے ہے، تو جو چلا گیا اور جو پیچھے ہے، جو رہ گیا ہے، جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، وہ گریہ کر رہا ہے۔ کیوں گریہ کر رہا ہے؟ کہ میرا بھائی چلا گیا۔ اب اسے نہیں پتا کہ باہر کیا ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ دنیا سے چلا گیا، اس کی دنیا تو وہی ہے، ماں کا وومب ہے، اس کے لیے تو وہی سب کچھ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دنیا سے چلا گیا، اب وہ رو رہا ہے۔ جبکہ اس سے پوچھو جو باہر گیا ہے کہ بھائی واپس آؤ گے، کہہ رہا نہیں بھائی، دنیا تو بڑی خوبصورت ہے، دنیا میں تو اتنے رنگ ہیں، دنیا میں کتنی خزائیں ہیں، اور دنیا ہے مطلب ماں ہے، پیار ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے، کیا واپس آئے گا؟ نہیں۔ اور یہ کیا کر رہا ہے؟ اندر رو رہا ہے۔ تو کہا ہماری حالت یہی ہے، جو دنیا سے چلا گیا ہے اگر اس سے پوچھو کہ واپس آئے گا، بولے بھائی کیوں واپس آؤں گا میں، وہاں اتنا سب کچھ ہے، وہاں آسانی ہے، یہاں تو درد ہے، رنج ہے، الم ہے، مصیبت ہے، منافقت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ خوبی انسان جب ظاہر ہے کیونکہ اس عالم کی اس کو معرفت نہیں ہے، تو انسان کو کہو کہ بھائی مرنا ہے، استغفر اللہ، مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، مرنے کی باتیں کر رہے ہیں، مرنا تو سب نے ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اچھا موت آئے، انسان اچھے طریقے سے آئے، اس کو انکار تو نہیں کر سکتے کہ ہم نے جانا نہیں ہے۔ تو کیونکہ معرفت نہیں ہے ادھر کی، تو انسان جانے سے گھبراتا ہے، اور جس کو معرفت ہو تو وہ تیار رہتا ہے۔ مومن اپنی موت کو دن میں کئی مرتبہ یاد کرتا ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن کے لیے حدیث جو روایت بیان ہوئی ہے کہ دنیا سجن مومن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔
مومن چاہتا ہے کہ میں پرواز کر جاؤں اور میں اڑ جاؤں، لیکن اس کے لیے بہرحال انسان زندگی بھی مومنوں والی پھر گزار رہا ہو، اور اس کے اندر ایمان کے درجات اور آہستہ آہستہ ہوتا ہے. دیکھیں کوئی بھی اوور نائٹ نہ کوئی بن سکتا ہے، وہ اللہ کے ولی تھے جو بن گئے. بہرحال ہم لوگ تو پریکٹس کر سکتے ہیں، پریکٹس ہی ہمیں لے کے جاتی ہے. ابھی مجلس میں انسان بڑا اچھا سوچتا ہے، بڑا اچھا فیل بھی کرتا ہے. ہم بھی جب کتابیں پڑھے ہوتے ہیں بڑا اچھا اسٹرانگ فیل کرتے ہیں. بہرحال انسان دنیا میں جاتا ہے، پھر وہی حالات انسان کے وہی نارمل ہو جاتے ہیں، وہی اسٹریس، وہی ٹینشن ہے، وہی گھبراہٹ، اور پھر دوبارہ آدمی چاہتا ہے یہ جو فیلنگ ہے نا، یہ جو باہر جا کے تھوڑی دیر بعد وہی دنیا ہے، یا اگر کسی اچھی محفل مجلس میں ہے تو دل تھوڑا نرم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح خوراک لے رہی ہے. روح کو جو خوراک چاہیے ہے وہ اسی جگہ پر ہے جہاں آپ اچھا فیل کر رہے ہیں. باہر دنیا بدن کی خوراک ہے اور وہ آپ کو کھینچتی ہے. تو یہ دونوں کا جو کھچاؤ ہے اصل میں یہی ایک ایسی مسئلہ ہے کہ جو مرتے وقت انسان کو تکلیف دیتا ہے. کہ جب انسان کی روح نکلنا چاہتی ہے اور بدن جو ہے وہ دنیا کی طرف. اب جس نے جیسی زندگی گزاری ہوتی ہے اس کی موت کا عالم ویسے ہی ہوتا ہے. جس نے اپنی زندگی صرف دنیا کے لیے گزاری ہوتی ہے تو بدن اس کی روح کو اوپر کی طرف جانے ہی نہیں دیتا. اور یہ ٹائم جو ہے، ہمارا روح نے جانا تو ہے لیکن یہ جو ٹائم ہے یہ اسٹریچ ہو جاتا ہے اور اس میں شخص کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی اٹیچمنٹ جو ہے وہ دنیا کے ساتھ اسے لیس کر لے، کم کر لے. اور وہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک انسان معصومین کی سیرت پہ عمل نہ کرے.